اب ہم بڑھتے ہیں باقاعدہ حدیث کی طرف. جی حدیث پڑھیں. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى أنه قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. چلیں جی. ہاں جی، باب کیا تھا؟ آپ سے سننا چاہوں گا. باب کیا ہے؟ باب یہ ہے، باب دعاؤکم ایمانکم. تمہاری دعا جو ہے وہ تمہارا ایمان ہے. اصل میں یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. ایسے ہی ہے. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے گا. قُلْ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں کہ میرا رب تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے اگر تمہاری طرف سے دعائیں نہ ہوں. تم چونکہ اللہ کو پکارتے ہو، اللہ سے دعائیں کرتے ہو، اللہ پہ ایمان لاتے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نہیں بھیج رہا، اس لیے اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، ورنہ اللہ تمہاری کیوں پرواہ کرے. یہاں پہ عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ اس آیت میں لولا دعاؤکم کی تفسیر ہے لولا ایمانکم. دعا سے مراد کیا؟ ایمان. یعنی کہ ذرا دھیان سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے کافرو، تم میرے نبی سے کہتے ہو جاؤ جو عذاب لانا لے آؤ، ہمیں عذاب کی دھمکیاں نہ دو. کافر کیا کہتے تھے؟ بولیے ذرا، جو عذاب لانا ہے لے آؤ. تو اس کا جواب یہ آیا کہ اصل میں تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے عذاب نہیں بھیجتا. سمجھے ہیں شیخ صاحب؟ یہ تو تھا آیت کا معنی و مفہوم. امام بخاری یہاں پہ کیوں لے کر آئے؟ یہ بتانے کے لیے کہ دعا ایمان ہے، اور دعا عمل ہے کہ نہیں؟ عمل، دعا ایک عمل ہے. تو اس سے پتا چلا کہ ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں. تو ایمان جو ہے وہ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں زبان سے اقرار بھی ہے، اور اس میں عمل بھی ہے، اور یہ دعا عمل ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے یہ تفسیر کی ہے کہ دعا سے مراد یہاں پہ ایمان ہے، یعنی کہ ایمان لا کر اللہ کو پکارنا. ایمان لائے بغیر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ورنہ مشکل اوقات میں مکہ والے بھی دعائیں کرتے تھے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ ایمان لانے والا جب اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے. اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا نا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ ان کو عذاب کیسے دے جو اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو بہرحال یہاں پہ دعا کا معنی کیا ہے؟ ایمان. یہاں پہ ایک وضاحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کتاب ہے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ باب دعاؤکم ایمانکم. ایسے ہی ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ یہ باب کا لفظ یہاں پہ زائد آ گیا ہے. کون سا لفظ زائد آ گیا ہے؟ باب. اب باب کا لفظ آپ حذف کر دیں تو اس سے پہلے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے پیچھے کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا قول چل رہا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، سبیلاً ومنہاجاً. اور اگلا جو لفظ ہے وہ بھی عبداللہ ابن عباس کا ہے کہ وَدُعَاؤُكُمْ ایمانُكُمْ. سمجھیں؟ باپ کا لفظ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وَدُعَاؤُكُمْ ایمانُكُمْ. اور باپ کا لفظ کا یہاں پہ نہ ہونا یہی بہتر ہے. حافظ ابن حجر نے بھی یہ کہا ہے، اور ایک بڑے امام گزرے امام کرمانی، وہ کہتے ہیں میں نے وہ نسخہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بخاری شریف کا وہ نسخہ، جو نسخہ ایک ایسے عالم دین کے پاس تھا جس نے امام فربری سے بخاری شریف سنی تھی. تو کس کا شاگرد ہوا؟ فربری کا. اور فربری کس کے شاگرد ہیں؟
امام بخاری کے، تو یعنی کہ وہ نسخہ پرانے زمانے کا ہے نا، تو اس میں کہتے ہیں یہ باب کا لفظ موجود نہیں تھا. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ لفظ، اس لفظ کا نہ ہونا یہ صحیح ہے. تو اب کیا ہو جائے گا پھر؟ دعاؤکم ایمانکم کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ پچھلے باب سے. کس سے ہو جائے گا؟ پچھلے باب سے. اور اس کے بعد پھر یہ حدیث آ گئی. اب تو یہ نیا باب نہیں ہے، پچھلے باب سے ان الفاظ کا تعلق ہے اور اس کے بعد یہ حدیث آ گئی ہے. سمجھ گئے آپ؟ جی. اب حدیث کیا ہے دیکھیں. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ، کیا کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں حدیث بتائی. کس نے بتائی؟ عبید اللہ بن موسیٰ نے. ان کا پورا نام کیا ہے؟ عبید اللہ بن موسیٰ بن بازام العبسی. آپ پورا لکھیں نہ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ویسے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے اتنا نام لکھ دیا ہے، علماء کو معلوم ہے کہ کون آدمی ہے یہ، ان کو پورا نام معلوم ہے. تو کیا یہ آدمی ہے عبید اللہ بن موسیٰ بن بازام العبسی. امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے حدیث بیان کی. قالا، اس کا کیا معنی ہوا؟ کس نے کہا؟ عبید اللہ نے کہا. کس نے کہا؟ عبید اللہ نے کہا کہ اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان، کہ آگے عبید اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی حنظلہ بن ابو سفیان القرشی المکی نے. ان کا تعلق قریش قبیلے سے ہے اور مکہ میں رہنے والے تھے. اچھا، اب وہ آگے کس سے حدیث روایت کرتے ہیں؟ عن اکرمہ بن خالد. وہ حدیث روایت کرتے ہیں اکرمہ بن خالد بن سعید بن عاص المخزومی القرشی سے. اور وہ حدیث کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عن ابن عمر. کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر سے. تو امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہوئے؟ 4. اس سند کو کہتے ہیں رباعی. اربع 4 کو کہتے ہیں نا، تو یہ رباعی سند ہے، یعنی کہ وہ سند جس میں 4 واسطے آئے ہیں. اور امام بخاری کی سب سے اعلیٰ سند کون سی ہوتی ہے؟ ثلاثیات. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، ماشاءاللہ آپ نے سبق یاد رکھا ہے. اور اس کے بعد پھر درجہ اس کا رباعی کا. تو یہ بھی سند بہترین ہے کہ جس میں صرف 4 واسطے ہیں. امام بخاری اور نبی علیہ السلام کے مابین کتنے واسطے ہیں یہاں پہ؟ 4. اور یہ سارے کے سارے راوی یہ مکی ہیں سوائے پہلے راوی کے عبید اللہ بن موسیٰ کے، باقی سب مکہ کے رہنے والے ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی عمارت قائم ہے کتنی چیزوں پہ؟ 5 چیزوں پہ. اسلام کی، ان کے اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے ایک بلڈنگ سے، بات سمجھانے کے لیے کہ آپ اسلام کو یوں سمجھیں کہ اسلام ایک بلڈنگ کا نام ہے. اور ہر بلڈنگ کس چیز پہ قائم ہوتی ہے؟ ستونوں پہ، پلرز پہ، دیواروں پہ. کیوں جی؟ چھت کا بوجھ کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ بنیادوں نے، دیواروں نے، پلرز نے اٹھایا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اسلام کو تشبیہ دی ہے ایک بلڈنگ سے، اور اسلام کی بلڈنگ کے کتنے پلر ہیں؟ 5. نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ پہلا پلر ہو گیا. یہ پلر سب سے اہم پلر ہے اسلام کی بلڈنگ میں. کئی دفعہ یہ پلر اکیلا پوری بلڈنگ کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے ویسے، لیکن پھر بھی بوجھ، اور توحید ہو اور اللہ کے رسول پہ ایمان ہو، باقی گناہ ہوں تو کام چلنے کی امید ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پلر جو ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو اسلام کی آپ کی بلڈنگ قائم نہیں رہ سکے گی. توحید بہت ضروری، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا نہایت ضروری. اب لا الہ الا اس کی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، لیکن پھر ہم احادیث نہیں پڑھ سکیں گے
اس لیے میں گفتگو نہیں کروں گا. بس اتنا اشارہ دوں گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی شرک کرنا، لا الہ پڑھ کر فوت شدہ لوگوں کو پکارنا، ان سے بیٹے مانگنا، انہیں سجدے کرنا، انہیں رکوع کرنا، ایسی لا الہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی لا الہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے لا الہ پڑھ کے لا الہ پہ عمل بھی کریں کہ ہر عبادت صرف ایک اللہ کے لیے بس. اس کے بعد دوسرا پلر کیا جی؟ کیوں بیٹا دوسرا پلر کون سا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پہ حج کرنا، پانچویں نمبر پہ رمضان کے روزے رکھنا. یہ اسلام کے 5 پلر ہیں. بیٹا یاد ہو گیا پانچوں پلر؟ ہاں جی، یہ 5 پلر ہیں. اچھا، اب امام بخاری نے یہ حدیث یہاں پہ لا کر ہمیں کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ دیا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے، اور یہاں اسلام سے کون سا اسلام مراد ہے؟ وہ اسلام جو اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ پورے دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پورے دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس اسلام میں ایمان بھی داخل ہے. تو یہاں اسلام کے لفظ بول کے ایمان بھی مراد ہے. اب آپ کہیں گے اگر ایمان مراد ہے تو اس میں اللہ کا تذکرہ آیا کہ اللہ پہ ایمان لانا، محمد رسول اللہ پہ ایمان لانا، تو باقی ایمان کے پلر کہاں گئے جی؟ نہیں، وہ تو ہیں، لیکن فرشتوں پہ ایمان لانا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ پہ آپ ایمان لے آئیں گے تو محمد رسول اللہ نے کہنا ہے کہ میری کتاب کے اوپر بھی ایمان لاؤ. کہنا ہے کہ نہیں کہنا؟ اور جب آپ وہ کتاب کھولیں گے تو وہ کتاب کہتی ہے تورات پہ بھی ایمان لاؤ، انجیل پہ بھی ایمان لاؤ، فرشتوں پہ بھی ایمان لاؤ، آخرت پہ بھی ایمان لاؤ. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں. تو اس سے پتا چلا کہ ایمان، اس میں اعمال بھی داخل ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ سب چیزیں ایمان میں داخل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں. اعمال کس کا حصہ ہیں؟ کیونکہ ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے تو کوئی بھی عمل نہ کریں، جتنے بھی گناہ کر لیں آپ پکے مومن ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس گروپ کی وجہ سے لوگوں کو حوصلہ ملا ہے گناہ کرنے کا. تو یہ گروپ بھی غلط اور وہ گروپ بھی غلط، جن کے بارے میں کل میں نے بار بار بتایا تھا، جو کہتے ہیں کہ جب بھی کبیرہ گناہ ہوگا تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، آپ مومن نہیں رہیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے، آپ پکے جنمی ہیں. اور ان لوگوں کی وجہ سے بڑا فساد ہوا ہے. مسلمان ممالک میں جو بم دھماکے ہوئے، حکمرانوں کے خلاف جو بغاوتیں کی گئیں، اس میں اس عقیدے کا حصہ ہے. کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں حکمران نے یہ کبیرہ گناہ کر لیا، وہ تو کافر ہو گیا، فلاں وزیر نے یہ گناہ کر لیا، وہ کافر ہو گیا، پولیس والوں نے یہ گناہ کر لیا، وہ بھی کافر ہو گئے. اب کیا کرو؟ یہ کافر ہیں، ان کو مارو، بم دھماکے کرو. تو یہ سارا کام خراب ہوتا ہے مسئلہ ایمان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. اس لیے ایمان کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان نام ہے، میں بار بار دہرا رہا ہوں، ایمان نام ہے کس کا؟ دلی تصدیق کا، زبان سے اقرار کا، اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا. یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. تو جب آپ کبیرہ گناہ کریں گے ایمان میں کمی آئے گی، لیکن آپ مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں.